السلام علیکم علی بھائی، ٹی وی اور موبائل کی خرید و فروخت جائز ہے کیا؟ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیں۔ لیکن یہ کسی زمانے میں ٹی وی کی خرید و فروخت، وی سی آر کی خرید و فروخت اور اس طرح کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان کی خرید و فروخت حرام سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا آلموسٹ میجارٹی یوز نیگیٹو ہی ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بہت بڑا ذریعہ تعلیم کا بھی بن چکا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہو، چاہے وہ سائنس کی تعلیم ہو، ان گیجٹس کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے۔ ایون یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپس کے بغیر وہ اپنی اسائنمنٹس مکمل نہیں کر پاتے، انٹرنیٹ کے کنیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی وی ہم نے بھی یعنی اپنے گھر کے اندر 3 ٹی وی تو میرے گھر کے اندر موجود ہیں۔ ایک وہ کمرہ جس کے اندر میں یہ لائیو سٹریم کر رہا ہوتا ہوں تو بڑی سکرین چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ دیر لیپ ٹاپ پہ بیٹھنے سے آنکھوں پہ سٹرین آتی ہے، تو پھر وہ دور سے ٹی وی دیکھ کے روزانہ آپ دیکھیں مجھے 3 سے 4 گھنٹے تو بیٹھنا پڑتا ہے اس کے اوپر آلموسٹ۔ تو یہ تو اب بیسک نیڈ بن چکی ہے۔ اب جو کچھ ٹی وی کے اندر مواد دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ جو چیز بےہودگی کے اوپر مبنی ہے، بے حیائی کے اوپر مبنی ہے، گالی گلوچ کے اوپر مبنی ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ٹی وی کے بغیر بھی غلط ہے۔ لیکن اگر ٹی وی کو، انٹرنیٹ کو، یوٹیوب کو آپ نے ذریعہ یہ بنایا ہے، موبائل کو، کہ آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک تعلیم ہو، چاہے وہ انفارمیشن ہو نیشنل جغرافک ڈسکوری کی فارم میں، اسی طریقے سے چاہے وہ نیوز چینلز ہوں، لیکن ان میں ظاہر ہے کہ جب فیمیلز کی انٹریکشن ہوگی تو زیادہ سے زیادہ سنا جا سکتا ہے، دیکھنے والا معاملہ تو اس میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوشش کیا کریں کہ جو آپ کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں اخبارات کے اندر انفارمیشن کے طور پہ۔ میں بھی جو ویلاگز دیکھتا ہوں جتنے بھی ہمارے جو اینکر حضرات ہیں وہ سب کے سب میل ہی ہیں۔ ابھی پاکستان میں تو کوئی فیمیل اس طرح کی ویلاگر نہیں آئی ہے کہ جو اس طریقے سے گفتگو کرتے ہوں۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنے والے اس طریقے سے جو نیوٹرل اینکرز ہیں وہ سب کے سب میل ہیں، تو آپ ان کو سنیں اور ان سے استفادہ کریں اور خود بھی اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ تو اس کے یوز کے اوپر منحصر ہے، اگر تو یوز پازیٹیو ہے پھر تو یہ حلال ہے، اگر یوز نیگیٹو ہے تو وہ یوز اس کا حرام ہے۔ باقی وہ ٹی وی یا موبائل تو فی نفسی کوئی برا نہیں۔ اس کی مثال آپ چھری سے سمجھ لیں کہ چھری سبزی کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، گوشت کاٹنے کے لیے بھی، اور اس سے کسی کا گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ فی نفسی چھری کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے فی نفسی نہ تو انٹرنیٹ کا کنیکشن برا ہے، نہ کیبل کا کنیکشن برا ہے، نہ ٹی وی برا ہے، نہ موبائل برا ہے، نہ ٹیبز برے ہیں، نہ لیپ ٹاپ برا ہے، بلکہ اس کے یوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے، جب ہم لوگ اپنے ٹین ایج میں تھے اس وقت یہ چیز علماء کی طرف سے تھی کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس گھر میں ٹی وی ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتنے جو مذہبی جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ اپنے گھروں میں جا کے ٹی وی توڑ دیے، اور یہ جو باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ کتابچے لکھے کہ ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا تم نے میرے دشمن کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہی باپا جانی ہے کہ وہ آلموسٹ 24 گھنٹے ٹی وی کے اوپر ہوتے ہیں۔ میرا خیال جب واش روم میں جاتے ہیں سونے کے لیے اس وقت وہ ٹی وی سے الگ ہوتے ہیں، ایون وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیو اس وقت بن رہی ہوتی ہے۔ جو ان کے مدنی مراکز ہیں مدرسۃ المدینہ کے، ان کے اندر بڑی بڑی سکرینیں انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں جہاں سے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے ان کی، وہ جو بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اب انہوں نے وہ ٹی وی جو کہ رسول اللہ کا دشمن تھا وہ انہوں نے لا کے مسجد میں ڈال دیا، تو وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ نہیں وہ اس کے یوز کا ایشو ہے۔ تو انہیں کہیں پھر جب اس وقت آپ یہ فتوے لگاتے تھے اور وہ جو خواب بیان کرتے تھے اس وقت نبی علیہ السلام نے آپ کو خواب میں کیوں نہیں بتایا کہ اس کے یوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ تو مجھے تو لگتا ہے یہ سارے جھوٹے جعلی خواب تھے جو یہ لوگ بیان کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے میری بڑی سخت
ایک ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، امید ہے کچھ دنوں میں منظر عام پہ آ جائے گی. وہ کانوں سے دھواں نکالنے والی ویڈیو ہے، کیونکہ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے پاکستان میں، جہاں پہ 3 جو عالمائیں تھیں فیمیلز، انہوں نے مل کے ایک فیمیل عالمہ کو قتل کر دیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری گستاخ ہے، اسے قتل کر دو، حالانکہ ان کا آپس میں عقیدے کا اختلاف تھا. یہ خبر جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے مین میڈیا میں نہیں آ سکی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ پولیس آفیسر کا بیان موجود ہے، FIR موجود ہے، اس مدرسے کے جو مولوی صاحب ہیں ان کا انٹرویو موجود ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان لیول کے صحافی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی اس خبر کو اس وقت شیئر کروایا تھا. اور سید بلال قطب صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، جوید چودھری صاحب کا، اسی طریقے سے زرار کھوڑو صاحب کا، جن کا ذرا ہٹ کے پروگرام آتا ہے ڈان نیوز کے اوپر. میرا خیال ہے شاید انہوں نے ڈان نیوز میں بھی سے ڈسکس کیا ہوگا. لیکن یہ بات اپریل کے پہلے ہفتے کی ہے، اور ان دنوں وہ سارا عدم اعتماد والا مسئلہ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے خبر دب گئی. لیکن ہم نے چونکہ اس کے اوپر ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریفرنسز لگنے ہیں، تو اس لیے وہ ویڈیو روکی ہوئی تھی. انشاءاللہ امید ہے کہ کل شاید یہ اپلوڈ ہو جائے، کل رات تک ویڈیو، اس پہ سارے ریفرنسز وغیرہ لگا کے. ابھی مجھے اس میں کنفیوژن ہے کہ میں وہ 2 حصے جو میں نے ڈسکس کیے ہیں انہیں 2 کلپس الگ سے بنائے جائیں یا ایک کلپ کی فارم میں کیا جائے، کیونکہ شروع میں نے اس قتل کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے اسے ڈسکس کیا ہے. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کو 2 الگ کلپ بنائے جائیں، تاکہ مستقبل میں بھی جب کسی نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو اس کو وہ ویڈیو HD فارم میں ایک ریفرنس، انشاءاللہ حدیث کا ایک نمبر لگے گا، JPGs ڈسپلے ہوں گے. اس سے پہلے بھی آلموسٹ 8-9 سال پہلے میرا لیکچر ریکارڈ ہوا تھا، مسئلہ 6B، خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے کافی چیزیں بیان کی تھی، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے ویب کیم پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ بھی بڑی تھکڑ سی کوالٹی تھی. احادیث کے نمبرز میں زبانی بتایا کرتا تھا، امیجز اس وقت ڈسپلے نہیں ہوتے تھے. ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو آج کل ہم سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اب وہ والا پورا لیکچر کا جو خوابوں والا حصہ تھا اس سے بھی زیادہ مینیجبل فارم میں انشاءاللہ HD ریکارڈنگ میں ریکارڈ ہو چکا ہے. تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا یعنی دھوکہ امت کے ساتھ ہوا ہے. نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنے سے متعلق جو ایکسٹریم رویے ہیں، خواہ وہ بریلویوں کے ہاں پائے جاتے ہوں اور دیوبندیوں کے ہاں، یا دوسری ایکسٹریم پہ اہل حدیث کے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو ویڈیو منظر عام پہ آ جائے گی. جی نیکسٹ.